یہ آپ نے شرارت کی ہے تاکہ وہ میرے خلاف بھی شروع ہو جائے. ارے بھائی اس کے سے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ وہ فزیکل اسالٹ بھی حملے بھی شروع کر دیتا ہے جب کوئی ایسی بات اس کے پسند نہ آئے. تو یہ دیکھیں یہ ہمیں کسی صورت میں بھی تہذیب کے دائرے سے جو ہے متجاوز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے یا دشنام درازی کا کلچر ہے یا کسی پر فزیکل اسالٹ کا کلچر ہے، یہ پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو بھی بات کریں بڑی نپی تولی بات کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں. اور سیاستدانوں کو تو ویسے ہی ایک کھلی کتاب ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری سینٹرل کور کمیٹی جو ہے اس نے ان کی اس بات کو کنڈیم کیا ہے. اور اگر مروت صاحب نے جو ہے کچھ تجاوز کر کے باتیں کی ہیں تو خان صاحب نے اسے حالانکہ ایم این اے ہے اس کو پھر بھی تادیبی کارروائی کرتے ہوئے اسے نکال دیا. تو پارٹی میں اگر اور فواد چودھری صاحب تو بائی دا وے ابھی ہماری پارٹی میں ہیں ہی نہیں. وہ اس لیے کہ جب انہوں نے خیر سے ان کو اٹھایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ تو علیم خان کی پارٹی میں بھی چلے گئے تھے اور وہاں آپ نے دیکھا اگرچہ وہ وہاں شرمندہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ جب ان کی جانب سے استدعا آئی تھی اور ہماری کور کمیٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی تو کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب خود ہی جب باہر آئیں گے تو ہی وہ اس کا فیصلہ کریں گے. ہم نے ان کا مؤخر کیا تھا، مسترد نہیں کی تھی، استدعا کو مؤخر کیا تھا. تاحال وہ پیپل اب اپنا پی ٹی آئی میں نہیں ہے اور اگر وہ کچھ بات کرتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. لیکن ہماری جانب سے تندہی سے نیک نیتی سے ان کے لیے عدالتی کارروائی میں بھی پیروی کی جا رہی ہے. ہم کنونشنز بھی کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے ساروں کے اوپر پرچے ہیں اور دہشت گردی کے پرچے ہیں. اور فسطائیت کی انتہا ہے کہ وکیل کالے کوٹ پر بھی بے دریغ پرچے کیے گئے ہیں. کبھی نہیں ہوا تھا کہ کالے کوٹ پر جو ہے وکلاء پر جو وکالت کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے دہشت گردی کے مقدمات میں جو ہے ملوث کر کے ان کو ملزم بنا کر ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے یا ان پر تشدد کر کے ان کو گرفتار کیا جائے. تو یہ کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جو مراحت ہیں خاص طور ایم این اے انہوں نے 100% سے بھی زیادہ بڑھا لی اور ملک میں غریبی ہے اور یہاں پہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں اور ایک نے بھی کنڈیم نہیں کیا کہ اتنی بڑھائی جا رہی ہے. نہ اپوزیشن میں آپ پنجاب میں کی نہ سینٹرل میں کی اور آپ نے اپنی مراد بھی بڑھا لی. آپ الزام ان کو دے رہے ہیں جبکہ آپ بھی وہاں بیٹھے ہیں. میں خود ایم این اے ہوں لیکن ہمارے سے کوئی پوچھ کے لیجسلیشن ہوتی. یہ میں دیکھیں 10 سال پہلے بھی سینیٹر پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں. میں نے اس طرح سے جو ہے پارلیمنٹ کو نہیں دیکھا کبھی. بے بسی اور خود وزیر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بل آ رہا ہے اور کہیں اور سے راولپنڈی سے وہ جیک برانچ سے بل بن کے آتا ہے اور وہ بڑی جو ہے ایمانداری دیانتداری سے جو ہے ہمارے وزیر قانون صاحب آگے پیش کر دیتے ہیں. جب انہیں پوچھتے ہیں بھائی کوئی ڈسکشن نہیں کرنے دیتے ہیں، اسپیکر صاحب جو ہے بلڈوز کرتے ہیں اور اس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے. ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا اس سیشن کا بھی جس میں یہ بل پیش کیا گیا ہے. ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. بائیکاٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نکار خانے میں طوطی کی آواز سن کون رہا ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس 17 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور 100 گھس بیٹھیا جو ہے وہ اسمبلی کے اندر گھسا دیا گیا ہے جو ہارا ہوا ہے فارم سے اندر. میں جہاں سے جیتا ہوں لاہور کے میرا ڈیفنس آتا ہے، کینٹونمنٹ آتا ہے، والٹن آتا ہے، اپر مال آتا ہے، دھرمپورہ آتا ہے. یہ سارے حلقے ہیں اور ان کے ساتھ والے حلقوں میں نواز شریف ہارا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین سے. وہ آج اس وقت جو ہے ماشاءاللہ شہباز شریف خود ہارا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم. مریم بی بی ہاری ہوئی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو جب اس طرح سے آپ ہارے ہوئے لوگوں کو انسٹال کر دیں گے تو پھر وہ عوام کی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ عوام نے تو انہیں مسترد کیا ہے. عوام کے منتخب تو ہے نہیں. پھر جس نے بھی انہیں بنایا ہے پھر وہ ان کی غلامی کریں گے. اب ماشاءاللہ یہ چیری بلاسم جو ہیں جوتے بہت چمکا کے پالش کر کے تو یہ جو ہے خوش آمد میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے.
تو ایسے میں مجھے بتائیں کہ ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں. میں تو یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے قوم غربت کی دہلیز میں دھکیلی چلی جا رہی ہے اور یہ اپنی تجوریاں بھرے چلے جا رہے ہیں, تو ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں, شدید مذمت کرتے ہیں. تھینک یو.